الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی علیک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی علیک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی کثرت کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور کوئی شخص کیسی ہی پریشانی میں مبتلا ہو، اس کی وہ مصیبت، اس کی وہ پریشانی چاہے جتنی مرضی بڑی ہو، لیکن جب وہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے درود پاک کا سہارا لیتا ہے، جب وہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرتا ہے، تو رب کریم اسے اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ رب کریم اسے اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ کیسے؟ جیسا کہ ایک شخص بہت کامیاب بزنس مین تھا، ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس کی تجارت خشکی کے راستے سے بھی ہوتی، تری کے راستے سے بھی ہوتی، بہت کامیاب بزنس مین تھا۔ حالات نے اچانک پلٹا کھایا اور اس کا سارا کاروبار کولیپس ہو گیا، سارا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ شخص لوگوں کا مقروض ہو گیا، اور ایک شخص کے اس نے صرف 500 دینار دینے تھے، اور وہ 500 دینار دینے کے لیے بھی اس کے پاس نہیں تھے۔ تو جب اس شخص نے 500 دینار کا تقاضا کیا کہ مجھے میرے 500 دینار واپس کرو، تو وہ شخص بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا بھائی میں نے آپ کو 500 دینار دینے تو ہیں، لیکن اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس شخص نے ذلیل و رسوا بھی کیا اور قاضی کے پاس کیس دائر کر دیا۔ قاضی نے بلایا اور کہا کہ کیا آپ نے اس کے 500 دینار دینے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے اس کے 500 دینار دینے ہیں، لیکن اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔ تو قاضی نے کہا کوئی گارنٹر لاؤ، کوئی ضمانتی لاؤ کہ جو تمہاری ضمانت دے۔ تو اس نے کہا میرے پاس کوئی ضمانتی نہیں ہے۔ تو قاضی نے کہا تو پھر جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قاضی نے سپاہی کو بلایا کہ اس کو جیل بھیج دیا جائے۔ جب اس عاشق رسول نے، اس شخص نے دیکھا کہ اسے جیل بھیجا جا رہا ہے، تو وہ شخص اس شخص سے مخاطب ہوا جس کے اس نے 500 دینار دینے تھے۔ عرض کی پیارے بھائی مجھ پر ایک شفقت فرماؤ، صرف آج رات کی مجھے مہلت عطا کر دو، میں آج کی رات اپنے گھر والوں کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آج کی رات گزارنا چاہتا ہوں، مجھے صرف آج رات کی مہلت دے دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ تمہیں آج رات کی بھی کس کی ضمانت پر تمہیں جانے دوں، کس کی ضمانت پر تمہیں رہائی دلا دوں؟ اس شخص نے کہا، اس عاشق رسول نے کہا کہ میں تمہیں نبی پاک صاحب لولا کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت دیتا ہوں، مجھے آج رات کے لیے جانے دو، صبح ہوتے ہی میں جیل میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو اس کی ضمانت قبول کر لی گئی۔ تو وہ شخص گھر چلا گیا۔ جب وہ گھر گیا تو چہرہ بہت پریشان، شکل سے اس کی چہرے سے پریشانی آیا تھی، بہت پریشان تھا۔ تو گھر والوں نے پوچھا تو اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا کہ صرف آج رات کے لیے میں یہاں آیا ہوں، صبح ہوتے ہی مجھے جیل جانا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پر رہا ہو کر ایک رات کے لیے آیا ہوں۔ تو جب اس کی بیوی نے یہ بات سنی تو وہ بیوی بہت سمجھدار تھی، اس نے کہا اچھا آپ سرکار کی ضمانت پر رہا ہو کر آئے ہیں تو آپ پریشان بالکل نہ ہو، آپ کو پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں کہ جن کی ضمانت پر آپ رہا ہو کر آئے ہیں، ان کی ضمانت پر، جن کی ضمانت پر آپ رہا ہو کر آئے ہیں، یقیناً وہ کرم فرمائیں گے۔ تو اس عاشق رسول نے کیا کیا کہ رات کو ایک پہر اٹھ کر درود پاک کی کثرت شروع کر دی، کثرت کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کیا لگی؟ گویا کہ قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ سرکار نے فرمایا تم ایسا کرو کہ صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ وہ تمہارا قرض ادا کر دے، اور سنو اگر وہ تم سے کوئی ایویڈنس مانگے، کوئی دلیل تم سے مانگے، تم اسے کہنا، اسے بتانا کہ آپ ہر رات کو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے ہیں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے ہیں، اور رات کو بھی پڑھا تھا، لیکن آپ کو کوئی گڑبڑ کیلکولیشن میں کوئی گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی، آپ کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پوری تعداد میں درود پاک نہیں پڑھا گیا۔
تو سنو آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ آپ نے 1000 مرتبہ پورا درود پاک پڑھا تھا، آپ نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا۔ تو جب وہ عاشق رسول صبح جب بادشاہ کے وزیر کے پاس حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا وزیر سواری پر سوار ہے، کہیں جانے کی تیاری میں ہے۔ تو وہ شخص اس کے پاس حاضر ہوا، وزیر کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں آپ کے پاس پیغام لایا ہوں، میں آپ کے پاس پیغام لایا ہوں۔ تو وزیر نے کہا کہ کس کا پیغام لائے ہو؟ تو اس نے عرض کی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لائے ہوں۔ تو اس نے کہا جی ضرور پیغام سنائیے۔ تو اس نے عرض کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ میں آپ کو یہ پیغام آپ تک پہنچا دوں کہ میں نے 500 دینار کا قرضہ دینا ہے اور آپ 500 دینار مجھے دے دیں۔ تو اس وزیر نے کہا کہ آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ کو سرکار نہیں بھیجا ہے، آپ کو سرکار نہیں بھیجا ہے، آپ کے پاس اس بات کی کیا ایویڈنس ہے، کیا دلیل ہے؟ تو اس عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا جی میرے پاس دلیل ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وزیر سے یوں کہنا کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھا کرتے ہیں۔ کل بھی آپ نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، لیکن آپ کو کیلکولیشن میں کوئی گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی، آپ کو کیلکولیشن میں غلطی لگ رہی تھی۔ سنو میرے آقا فرماتے ہیں کہ آپ نے 1000 مرتبہ پورا درود پاک پڑھا تھا، آپ نے 1000 مرتبہ ہی درود پاک پڑھا تھا۔ تو جب اس وزیر نے یہ بات سنی تو اس شخص کا ماتھا چوما، مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا اور کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں سے جب واپس آیا تو عرض کی یہ لے 500 دینار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، میں نے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کی نیت سے یہ 500 دینار قبول فرمائیے، 500 دینار مزید قبول فرمائیے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے، آپ نے میرے گھر قدم رنجا فرمایا، اس کا نذرانہ قبول فرما لیجئے، 500 دینار مزید لیجئے کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے نذر و تحائف لے جائیے گا، 500 دینار مزید لیجئے کہ آپ نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی، 500 دینار مزید قبول فرمائیے کہ آپ نے مجھے سچا خواب سنایا ہے، آپ نے مجھے سچا خواب سنایا ہے۔ پورے 2500 دینار اس کو مل گئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ وہ شخص صرف 500 دینار لینے گیا تھا اور 2500 دینار مل گئے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اب سوچئے ذرا اس عدالت کا بھی کیا منظر ہوگا جس عدالت سے وہ شخص صرف ایک رات کی رہائی پر گیا تھا۔ گمان تو یہی ہوتا ہے کہ وہ سب لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ وہ شخص آئے گا اور گرفتاری پیش کرے گا، لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس عدالت کا بھی رنگ بدلا ہوا تھا۔ جب وہ شخص صبح وہ عاشق رسول عدالت میں حاضر ہوا، جب عدالت کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی قاضی اس کے انتظار میں کھڑا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے حضور تشریف لائیے، جلدی تشریف لائیے، میں آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں، آج آپ کا قرضہ میں نے ادا کرنا ہے اور مزید 500 دینار بھی آپ کو تحفہ پیش کرنا ہے کہ رات کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے فرمایا کہ آپ کا قرضہ میں ادا کروں، تو اس سے میں آپ کا قرضہ میں ادا کروں گا اور مزید 500 دینار بھی آپ کو تحفہ دینا ہے۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس شخص کے 500 دینار دینے تھے وہ اس کا انتظار کر رہا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے۔ عرض کرتا ہے حضور مجھے قلم دوات دے دیجئے، مجھے قلم دوات دے دیجئے کہ میں اپنا قرضہ معاف کرتا ہوں اور مزید 500 دینار آپ کو تحفے میں بھی پیش کرتا ہوں کہ کل رات کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں بھی تشریف لائے ہیں، سرکار نے مجھ پر بھی کرم فرمایا ہے اور یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میں آپ کا قرضہ ادا کر دوں۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں یہ ہے درود پاک کہ کوئی شخص کیسے ہی پریشانی میں مبتلا ہو، اس کی وہ مصیبت چاہے جتنی مرضی بڑی ہو، لیکن جب وہ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے درود پاک کا سہارا لیتا ہے تو رب کریم اسے اس پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں۔